ایک بہت بڑا ادیب اور اسکالر گزرا ہے برطانیہ کا، قرآن پڑھتا تھا، چھوتا تو تھا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کہ جو پاکیزہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو کوئی جاہل و نجس چھو لے، لیکن معنی کو وہی چھوئے گا جو پاکیزہ ہو۔ معنی کی ذمہ داری کسی مفسر کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی محدث کی نہیں ہے۔ معنی وہ بتلائے جو پاک و پاکیزہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے ایک بحث کی ہے کہ بھائی اس قرآن کو بیان کون کرے۔ قرآن نے بحث کی کہ بھائی کون بیان کرے اس سے۔ دیکھو تلاوت اور ہے، بیان اور ہے۔ تلاوت جو آیا ہے وہ پڑھ دیا، بیان اس کی تشریح، بیان کون کرے۔ تو کمال ہے، سورہ نحل میں 2 آیتیں ہیں، ایک 44ویں، دوسری 64ویں۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ، یعنی 44ویں آیت، اس کے بعد 19 آیتیں چھوڑ کر پھر 64ویں آیت۔ کہنے لگا وما ارسلنا من قبل کا، اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے، وما ارسلنا من قبل کا الا رجالا، حبیب ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، عورت کوئی نہیں تھی۔ ہم نے جتنے بھیجے رسول وہ مرد تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اعتراض کرتا ہوں کہ بھائی عورتوں نے کیا قصور کیا تھا؟ عورتوں نے کیا قصور کیا تھا؟ ایک رسول کو عورت کو ایک رسول بنا دیتا، یا رسول کو ایک عورت بنا دیتا، یا عورتوں نے قصور کیا کیا؟ تو میں ملا سے پوچھتا ہوں، تم سے نہیں، بھائی کیا قصور کیا عورتوں نے؟ بھائی ایک رسول بنا دیتا عورتوں کے اندر۔ کہا کہ بھائی یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا عہدہ ہے، جسے چاہے دے۔ یہ آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ تو ملا سے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہی کہلوانا تھا کہ اللہ کے عہدے میں عوام دخل نہیں دیا کرتے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، حبیب تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے مت سے، تم بھی مرد ہو، نوحی الیہم، اور ہم ان پر وحیاں کیا کرتے تھے۔ یہ جملہ رسول سے کہا، اور اب امت سے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم جاہل ہو۔ بالبینات والزبر، وہ اہل الذکر بینات سے اور زبر سے، پرانی کتابوں سے اور علم الہی سے تمہیں جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد آواز دی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے اوپر اس لیے اتارا کہ تو اسے بیان کرے گا۔ حبیب تو بیان کرے گا، تلاوت نہیں، تلاوت جو چاہے کر لے، حبیب اسے تو بیان کرے گا۔ لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ بھائی توجہ رہے، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ بیان تو کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، اور لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے گا۔ یہ 44ویں آیت سورہ نحل کی، اور اب 64ویں آیت میں آواز دی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ ہم نے حبیب اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ تو اسے بیان کرے اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرے۔ یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ کتاب رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ تو بیان کرے گا 2 جگہ، توجہ رہے، سورہ نحل میں 2 مقامات کہ حبیب کتاب میری، بیان تیرا، کتاب میری، بیان تیرا۔ اور اب سورہ قیامت میں آواز دی ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کو جمع کروا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی جمع قرآن پہ ناز نہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جمع کیا۔ ان علینا جمع ہم کروائیں گے، وقرآنہ، اور قیامت تک اسے پڑھواتے رہیں گے ہم، کوئی اور نہیں پڑھوائے گا۔ درمیان سے ایک آیت چھوڑ رہا ہوں، ثم ان علینا لبیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے، مفسر کے نہیں۔ 3 آیتیں ہو گئی کہ بیان اللہ کا، بیان اللہ کے رسول کا قرآن کے سلسلے میں۔ اور اب 4تھی آیت تم سے بہت قریب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے بیان کی تعلیم دی، حبیب اس قرآن کو تو بیان کرے گا، کوئی اور بیان نہیں کرے گا۔ یعنی قرآن بیان رسول کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو کتاب زمانے رسول میں تنہا کافی نہ ہو وہ بعد رسول کیسے کافی بن جائے گی؟ اور قرآن کی نزاکتیں اگر سمجھو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے کیسی۔ آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سن لیا تم نے؟ یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے ایک لمحہ پہلے، ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ تو کہیں کہتا ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کہیں کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی۔ اور تمہارے سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی کہتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
کبھی کہتا ہے مومنین کے لیے ہدایت ہے, کبھی کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. کوئی سچی بات کیا ہے؟ دیکھو بھائی, اب یہ سمجھانے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں, سچی تو تینوں باتیں ہیں. تو اب یہ پھر اختلاف کیوں ہے بھائی؟ اختلاف تو ہو گیا بھائی. سننا, کہا قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے, پھر کہا قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ اور صاحبان عمل کے لیے. یہ تین باتیں کہیں نا, خدا کی قسم ان تینوں میں تضاد نہیں ہے, یہ تین اسٹیج ہیں. کیا کہا ہدایت ہے انسانوں کے لیے, پھر کیا کیا ہدایت ہے صاحبان ایمان کے لیے, پھر کیا کہا ہدایت ہے متقین کے لیے. تضاد نہیں, یہ تین اسٹیج ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اس بات پہ توجہ دے کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو جواب لاؤ, صرف اس بات پہ اگر توجہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. تو ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اس قرآن کے علوم, اس قرآن کے معارف, اس قرآن میں آج کی پیشن گوئیاں, آج کی کبھی یہ سبجیکٹ بھی میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. قیامت تک کے مسائل قرآن میں موجود ہیں. اگر ان پر دنیا توجہ دے, مورس بخاری فرانس کا ایک بہت مشہور اسکالر, اس نے قرآن کو پڑھا, مسلمان ہو گیا. ہدی للناس, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں, اس کی کتاب بڑی مشہور ہے. تو کہہ رہا تھا میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کے علوم کو, اس کے معارف کو, اس کے فلسفے کو, اس کے مستقبل کے بیانات کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے تو انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اچھا, اب انسان ہدایت آ گیا, اب اسے عقیدہ چاہیے یا نہیں چاہیے, ایمان چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اب ایمان کہاں کرے؟ قرآن سے مومنوں کے لیے ہدایت ہو گیا. خدن و رحمت لقوم یؤمنون, پہلے اسٹیج پر انسانوں کے لیے ہدایت تھا, دوسرے اسٹیج پر مومنوں کے لیے ہدایت بن گیا. اور اب جب وہ مومن ہو گیا تب اسے اعمال چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بھائی چاہیے نا, ہدی للمتقین. تو ہدی للمتقین, ہدی و رحمت لقوم یؤمنون, ہدی للناس, یہ اسٹیج تھا. اب تمہیں اس سے زیادہ مشکل مسئلے میں الجھانا چاہ رہا ہوں. بھائی سننا, سورہ آل عمران قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت, ترجمہ دیکھنا جاتا هو الذی, لمبی آیت ہے, آگے پڑھوں گا. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. حبیب, اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. منه آیات محکمات, اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں, کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کے معنی جس کے معنی سمجھ میں آ جائے. وأخر متشابہات, اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کیا معنی؟ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے یا وہ کہنا چاہتا ہے. تو آیتوں کی دو قسمیں, کچھ محکم جو سمجھ میں آ جائے, کچھ متشابہ جو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک. فأما الذین فی قلوبہم زیغ, تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ, تو وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. تو کبھی ہر مفسر پہ اعتبار نہ کر رہے نا. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ, یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں محکم کو چھوڑ کر, متشابہ کو لے کر یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وابتغاء تأویلہ, اور اپنی مرضی کی تعویل کرنا چاہتے ہیں. وما یعلم تأویلہ, حالانکہ اس قرآن کی تعویل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, متشابہ آیتوں کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, الا اللہ, بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم, اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں ہیں. یہ کون ہے, کون جانتے ہیں؟ ایک اللہ اور ایک راسخون فی العلم, وہ لوگ جو علم میں ہیں. یہ بتاؤ کہ جب کوئی عالم تمہیں نظر آتا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ ان میں بہت علم ہے, کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ علم میں ہے. آپ کہیں گے کہ فلاں صاحب ہیں ان میں بڑا علم ہے, ان میں بڑا علم ہے, یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بڑے علم میں ہیں. اب قرآن نے کیا کہا کہ وہ ان میں علم ہے, نہیں, راسخون فی العلم وہ علم میں ہے. الٹی بات, مجھے معاف کرنا, سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, الٹی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ علم والے ان میں بہت علم ہے, کہا کہ نہیں وہ علم میں ہے. اب علم میں ہے, جب بات الٹ گئی نا تو اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ اچھا بھائی, ایک پانی گلاس میں, ٹھیک, چلو بھائی سمندر میں چلتے ہیں, نزدیک ہے سمندر. اچھا, ایک گلاس پانی نکالتے ہیں, بہت توجہ رکھنا, ایک گلاس پانی نکالا ہم نے سمندر سے, پینے کے لیے نہیں تھے, خالی گلاس میں پانی نکالا. آپ کیا کہیں گے؟ پانی گلاس میں ہے, تو کتنا پانی ہے گلاس میں؟ جتنی گلاس میں گنجائش. اچھا, پانی رکھا ہوا ہے مٹکے میں, کتنا پانی ہے؟ جتنی مٹکے میں گنجائش. پانی تم نے فریج کی بوتلوں میں رکھ دیا, کتنا پانی؟ جتنی بوتلوں میں گنجائش. بھائی توجہ رکھنا. تو اگر پانی کو, بھائی توجہ رہے, پانی کو مٹکے میں رکھ دو, توجہ رکھنا, پانی کو اگر مٹکے میں رکھ دو تو جتنی مٹکے میں گنجائش ہے اتنا ہی تو پانی آئے گا.
اور اگر مٹکے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو تو کتنے پانی میں؟ پانی مٹکے میں جتنی مٹکے میں گنجائش ہے، مٹکا پانی میں کتنے پانی میں؟ کتنا پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر علم نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے، یہ علم میں ہے۔ اب ہم طے کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو علم میں ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ متشابہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ تو بھائی اب یہ بتاؤ میرے نوجوان دوستوں کہ آیت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پورے قرآن کی کتنی قسمیں؟ دو، محکم، متشابہ۔ یاد رکھو، یاد رکھو کہ اور میں نے سورہ آل عمران کا حوالہ دے دیا۔ اب میں اسی قرآن سے ایک آیت پڑھوں گا، سورہ ہود 11واں سورہ ہے، اور 11ویں سورہ کی بالکل ابتدائی آیت پہلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی ہر آیت محکم ہے۔ وہاں کیا کہہ رہا تھا کہ محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے نا؟ سورہ ہود میں کیا کہتا ہے؟ احکمت آیاتہ، اس کی ہر آیت محکم ہے، من لدن حکیم خبیر، یہ صاحب حکمت اور صاحب خبر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے۔ تو ایک آیت میں کہا کچھ محکم ہے کچھ متشابہ ہے، دوسری آیت میں کہا پوری کتاب محکم ہے۔ تیسری پڑھوں تو اور پریشان ہو جاؤ گے۔ سورہ زمر 39واں سورہ قرآن کا، اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہا، اللہ نے بہت عمدہ باتیں نازل کی ہیں قرآن کی صورت میں۔ کتاباً، یہ کتاب ہے، متشابہہ پوری متشابہ۔ بھائی لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، وہ اختلاف تو ہو گیا۔ اب جاؤ یہ جو جتنے ملا بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوموں میں، ان سب سے پوچھو اس کا حل کیا ہے، اور خدا کی قسم اگر حل مل جائے ان سے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آل عمران میں کہا محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، ہود میں کہا پوری کتاب محکم ہے، زمر میں کہا پوری کتاب متشابہ بھی۔ سچی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم جواب ان کی نہیں ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ ایک غیر مسلم عالم خلافت کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگا تمہارا دعویٰ ہے نا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کہا کیا؟ خلیفہ وقت نے کہا، بڑے بڑے ملاؤں کی دو قسمیں ہیں نا، نہیں سچی بات ہے، ملاؤں کی دو قسمیں۔ اچھا بھائی دونوں قسمیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دربار میں روٹی توڑتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دربار میں جانے کی تمنا میں مرتے رہتے ہیں، اور وہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ملا نہیں، وہ علماء ہیں، ان کی مدد کرنا، وہ قابل احترام لوگ ہیں۔ اچھا بھائی تو اب وہ بڑے بڑے ملا بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ وقت بیٹھا ہوا تھا، اور عیسائی عالم نے کہا کہ تمہاری کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کہا کہ اس میں اختلاف، کہا کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کی نہ ہوتی اختلاف ہوتا، یہ اللہ کی اختلاف نہیں۔ اس نے کہا آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو۔ خدا کی قسم عجیب مرحلہ فکر، اس نے آیت پڑھی، محکم بھی ہے متشابہ بھی ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دوسری آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو۔ اس نے پڑھ دی کہ پوری کتاب محکم ہے۔ ایک نے دوسرے کو دیکھا یہ کیا ہو گیا، اس نے کہا اور آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو۔ اس نے تیسری پڑھ دی پوری کتاب متشابہ، گھبرا گئے۔ خلیفہ نے کہا جواب دو، یہ تبین للناس، حبیب ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا، اسے تم بیان کرو گے، کوئی اور بیان نہیں کرے گا۔ علماء سے کہا، وہ جو ملا بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ وقت نے، جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب و غریب سوال ہے، اب ہمیں 24 گھنٹے کی تو مہلت دے کہ ہم کچھ سوچ کے آئیں۔ کہا جاؤ، 24 گھنٹے کی مہلت دی۔ جانتے 24 گھنٹے کے بعد جواب کیا لائے؟ کہنے لگے کہ یہ عیسائی مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہی ہو گیا، فیصلہ ہی کر دیا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا عیسائی عالم اور کہنے لگا کہ بھائی قتل کر دو، مار دو، جان سے مار دو، مجھے فکر نہیں ہے، لیکن اتنی بات طے ہو گئی کہ تمہارا قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ پورا دربار گھبرا گیا۔ کسی نے خلیفہ کے کان میں کہا کہ ابھی محمد کی اولاد میں ایک وارث موجود ہے، نسل رسول میں ابھی رسول کا وارث موجود ہے، بلاؤ اسے۔ کہا بلاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب تمہیں اندازہ ہے کہ وہ عیسائی عالم کتنا کانفیڈنٹ ہوگا، لیکن پوری ٹیم کو ہرا چکا ہے۔ آئے امام، پہچانتا نہیں تھا، آئے آگے بیٹھے۔ خلیفہ نے کہا پوچھ۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ پوچھوں؟
पूछो का सल अम्मा बदारत पूछ जो पूछा जाए। यानी ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, अली के खून का कतरा बोल रहा था सलूनी। पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। तो ये अली का वारिस बोल रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस बोल रहा था। पूछ जो पूछना चाहता है। तो तब आयत पढ़ी वल्लज़ी अंज़ला अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कुछ मौका में कुछ मुतशाबिह। उन्हीं की अदाई है कौन, उसे नहीं मालूम। कहा आपको इस आयत पे यकीन है? कहा ईमान है, ईमान है, ये अल्लाह का कलाम है। उसने कहा दूध ही पढ़ूं? कहा पढ़। उसने आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा किताब मुहकमत आयातुहु, पूरी किताब मुहकम है। कहा आपको ईमान है? कहा ईमान है। आगे बोल। उसने कहा तीसरी आयत पढ़ूं? कहा पढ़। उसने तीसरी आयत पढ़ी अल्लाह नज़्ज़ल हदीस किताब मुतशाबिह, ये पूरी किताब मुतशाबिह। कहा ईमान है? कहा है। कहा इनमें तज़ाद नहीं, कहा नहीं कोई तज़ाद नहीं। अब देखना, अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं क़यामत तक इस सवाल का जवाब हो नहीं सकता था अगर जाफर सादिक न देते। कहने लगे तज़ाद नहीं है, ये इंसानों के तीन किस्में हैं। जो किताब का मुनकिर है उसके लिए पूरी मुतशाबिह, जो किताब का मोमिन है उसके लिए कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह है, और जो वारिस है किताब है उसके लिए पूरी मुहकम है।